السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور تمام کائنات کو اس کا خادم بنایا ہے۔ انسان یہ مخدوم کائنات ہیں۔ بسا اوقات اس کائنات کی کچھ چیزیں انسان کے لیے ظاہری طور پر مضرت اور نقصان کا سبب بنتی ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کے لیے ان چیزوں کو دور کرنے، انہیں قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے وہ حدیث عرض کی تھی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 جانوروں کو قتل کیا کرو کیونکہ یہ فواسق ہیں، یہ انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جن میں سب سے پہلے سانپ ہیں، دوسرا غراب ابقا یعنی چت کبرا کوا، اسی طرح چوہا ہیں، اور اسی طرح چیل ہیں، اور کلب عقور ہیں یعنی جو پاگل کتا ہوتا ہے۔ تو یہ چونکہ طبعی طور پر انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، اس لیے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فقہائے کرام نے ان احادیث سے ایک علت نکالی ہے، ایذا کی، علت ایذا یعنی تکلیف پہنچانے کی، اور یہ حکم لگایا ہے کہ ہر وہ جانور جو انسان کی ایذا کا سبب ہو، انسان کو تکلیف پہنچاویں، تو ایسے جانور کو قتل کرنا جائز ہے۔ بلا ضرورت کے دیگر جانوروں کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ ان جانوروں کے تعلق سے تو میں نے آپ کو عرض کیا، چونکہ یہ طبعی طور پر انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس لیے ان کے قتل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کا جو تفصیلی بیان ہے میں نے گزشتہ ویڈیو کے اندر مکمل طور سے آپ کے سامنے بیان کیا تھا سانپ وغیرہ کے تعلق سے۔ تو ان جانوروں کے علاوہ جو دیگر جانور ہیں، اگر وہ انسان کو کبھی تکلیف پہنچائے، جیسے اس حدیث شریف میں کلب عقور کا تذکرہ آیا، لیکن عام کتا جو پاگل نہیں ہیں تو کیا ایسے کتے کو مار سکتے ہیں؟ تو اگر وہ کتا تکلیف کا باعث بنتا ہے، پریشان کرتا ہے اور بہت زیادہ تکلیف پہنچا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو پیار و محبت کے ساتھ قتل کر دینا چاہیے۔ پیار و محبت کا لفظ میں نے اس لیے بڑھایا کہ اگر کوئی جانور یا حشرات الارض بھی انسان کو تکلیف پہنچائیں، انسان کی تکلیف کا باعث اور سبب ہو، تب بھی اس کو اس طور سے قتل کرنا چاہیے، اس طور سے اسے مارنا جائز ہے کہ اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ اسے جلا دینا یا اسے آگ کا عذاب دینا یہ صحیح نہیں ہے، حدیث شریف میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ جی ہاں، حدیث شریف میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، تو ہم نے دیکھا کہ ایک چڑیا کے 2 بچے ہیں، تو ہم نے وہ چڑیا کے بچے اٹھا لیے، تو وہ چڑیا زمین پر آ کر بیٹھی اور پر مارنے لگی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑیا کو دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس نے اس کے بچوں کو لے کر اسے بے قرار کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہم نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بچوں کو لوٹا دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے گئے تھے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر چوٹیوں کا جو گھر ہوتا ہے وہ جلایا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ یہ کس نے جلایا؟ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مناسب نہیں ہے کہ کسی کو آگ کا عذاب دیا جاوے، مناسب نہیں ہے کہ کوئی کسی کو آگ کا عذاب دے۔ یہ رب نار یعنی اللہ رب العزت ہی کا حق ہے، جس نے آگ کو بنایا ہے وہی آگ کا عذاب دے سکتا ہے، دوسروں کو آگ کا عذاب دینے کا حق نہیں ہے۔ اس لیے اگر ان 5 جانوروں کے علاوہ بھی کوئی جانور، کوئی حشرات الارض، کیڑے مکوڑے انسان کی تکلیف کا باعث ہو، اس کی مضرت کا باعث ہو، نقصان کا باعث ہو، تو انہیں قتل کرنا جائز ہے، لیکن پیار و محبت کے ساتھ ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس میں اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو، ایسا طریقہ اختیار کرے کہ زیادہ اس میں تکلیف نہ ہو۔ اسی لیے فقہائے کرام نے چوٹیوں کو جلا کر مارنے سے منع کیا ہے، اور چوٹیوں کو پانی میں ڈال کر مارنے سے بھی منع کیا ہے کہ اس میں بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح مچھروں کے تعلق سے اگر مچھر پریشان کر رہے ہیں تو آپ دوائی وغیرہ کا استعمال کر کے ان کو بھگا سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، لیکن بجلی کے جو بیٹ وغیرہ ہوتے ہیں، راکٹ ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے اس طرح مچھروں کو مارنا کہ مچھر اس سے چپک کر جل جاتا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ جی ہاں، اس لیے کہ اس میں بھی ایک قسم کا آگ کا عذاب پایا جاتا۔ جب مچھر کو ہم اس کو مارتے ہیں مچھر سے، تو مچھر اس سے لگتا ہے تو وہ جل جاتا ہے، یہ بھی ایک طرح کا آگ کا عذاب ہے جو جائز نہیں ہے۔
جی ہاں میرے عزیزوں اور دوستو، ہاں اگر بیٹ اور راکٹ کسی ایک جگہ پر لٹکایا ہوا ہے اور مچھر از خود سے جا کر اس کو چپک جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو یہ صحیح ہے، اس لیے کہ یہاں پر مارنا نہیں پایا گیا بلکہ مرنا پایا گیا، یعنی وہ خود آ کر چپکا ہے، لیکن ہم خود کسی کو آنکھ کا عذاب نہیں دے سکتے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ 5 جانور جو موضوع میں نے آپ کو ذکر کیے آپ کے سامنے، ایک تو سانپ، دوسرے غراب ابقا یعنی چت کبرا کوا، اسی طرح چوہا، کلب عقور یعنی پاگل کتا، اور حدیہ یعنی چیل۔ ان 5 جانوروں کے علاوہ مزید 2 جانور کا بھی تذکرہ حدیث شریف میں آیا ہے دوسری حدیثوں میں، اقتلوا الاسودین فی الصلاۃ الحیہ والعقرب، یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھو کا بھی تذکرہ کیا ہے، تو ایک بچھو ہیں۔ اسی طرح حدیث شریف کے اندر وزغ کا لفظ آیا ہے، وزغ کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک تو گرگٹ اور دوسرے چپکلی۔ جی ہاں، یہ دونوں ایک ہی قسم کے ہیں، یہ چپکلی یہ گرگٹ ہی کی قسم سے ہیں۔ تو چپکلی اگر پکڑ لی جائے تو 7 یہ جانور ہوئے جن کی صراحت حدیث شریف میں آئی ہے کہ ان کو مارنا صحیح ہے، اور حدیث شریف میں چپکلی اور گرگٹ کے تعلق سے تو مزید فضیلت بھی آئی ہے کہ اگر کوئی انہیں ضرب اولا میں مار دیتا ہے، من قتل وزغۃ فی الضربۃ الاولی کان لہ کذا وکذا حسنۃ، کہ جو شخص بھی گرگٹ یا چپکلی کو پہلے ضرب میں مار دیتا ہے تو اسے اتنی نیکیاں ملیں گی، دوسرے ضرب میں دوسرے ٹولے میں مارتا ہے، دوسرے نشانے میں مارتا ہے تو اس سے کم، اور تیسرے میں مارتا ہے تو اس سے کم، تو اس کے اوپر فضیلت بھی آئی ہے۔ اس کی وجہ ایک حدیث میں یہ ذکر کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو تمام جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ گرگٹ جو ہے اس میں پھونک مار رہا تھا۔ لیکن دوسری وجہ بھی یہ ہے کہ گرگٹ اور چپکلی جو ہیں یہ عموماً طبعی طور پر انسان کو تکلیف پہنچانے کے در پہ ہوتے ہیں۔ جی گھروں کے اندر جو عموماً چپکلیاں نکلتی ہیں ان کو مار ڈالنا چاہیے، یہ بڑی زہریلی قسم کی ہوتی ہیں، اگر ان کا زہر کھانے وغیرہ کے اندر اگر مل جائے تو یہ ہلاکت کا اور موت کا سبب بن سکتی ہیں۔ اس لیے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت صائبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی تو میں نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک برچھا رکھا ہوا تھا، تو میں نے پوچھا کہ اس برچھے کا آپ کیا کرتی ہو؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس برچھے کے ذریعے سے میں وزغ یعنی چپکلی وغیرہ کو مارتی ہوں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ چپکلی اور یہ جو گرگٹ ہوتا ہے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کے بجائے اس میں پھونک مار کر آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، یہ ہیں گھروں میں جو چپکلیاں نکلے اسے بھی قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ ہاں مکڑی اگر گھروں کے اندر ہے تو مکڑی کو مارنا نہیں چاہیے، ہاں جالے وغیرہ کو صاف کر سکتے ہیں لیکن اس کو مارے نہ، اس لیے کہ گھر میں جو مکڑی ہوتی ہے عموماً وہ ایذا پہنچانے والی، تکلیف دینے والی اور زہریلی نہیں ہوتی، اس لیے اس کو گھر سے باہر نکال دے، لیکن جالے وغیرہ صاف کرتے ہوئے اگر مکڑی مر جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح شہد کی مکھیاں ہیں اور چوٹیاں ہیں، انہیں بھی بغیر کسی عذر کے مارنا نہیں چاہیے۔ ہاں اگر یہ تکلیف کا سبب بنتے ہوں تو پھر ایسی صورت اختیار کرے کہ ان کو زیادہ تکلیف نہ ہو، یعنی آگ وغیرہ سے انہیں نہ جلایا جائے، اور اسی طرح گرم پانی وغیرہ کے ذریعے سے انہیں نہ مارا جائے۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی صورت ہی نہیں ہے بچنے کی، جی ہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس کے علاوہ اگر کوئی صورت بچنے کی ہے ہی نہیں تو پھر ایسی صورت میں آگ کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ آخری درجے میں ہے، ابتداءً ہی آگ کا استعمال کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ تو یہ تھے کچھ احکام جانوروں کے اور حشرات الارض کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تفصیلی طور پر۔ آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیں اور اپنے ذہن میں رکھیں اور دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ شریعت مطہرہ کا یہ حکم اور مسئلہ دیگر بھائی بہنوں تک کو وہ بھی معلوم ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی اسلم اشاعتی آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارا ہر ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔